السلام علیکم۔ اب جو ہے آج آپ کو نماز کے مفسدات بتائیں گے، جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ 18 ہیں۔ 18 چیزیں ایسی ہیں اگر نماز کے اندر بندہ کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے یہ جو نماز کے مفسدات ہیں، جن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جیسے فرائض کا جاننا ضروری ہے، واجبات کا جاننا ضروری ہے، ایسے ہی نماز جن چیزوں سے ٹوٹتی ہے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے وہ 18 جو ہے مفسدات کون سے ہیں، وہ 18 چیزیں کون سی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ نماز کے اندر کلام کرنا، نماز کے اندر کوئی بات کرنا۔ اگر نماز کے اندر بات کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، نماز کے اندر سلام کرنا۔ مثال کے طور پہ آدمی آیا، اس کو کہہ دیا السلام علیکم، نماز پڑھ رہا ہے اور سلام کر رہا ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اور چھینک کا جواب دینا، نمبر 3 چھینک کا جواب دینا یا سلام کا جواب دینا۔ نمبر 4، بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ مثال کے طور پر پتہ چلا کہ کسی کا بھائی فوت ہو گیا یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، نماز پڑھ رہا تھا، اس میں ذکر انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی اچھی خبر سنی، کہا الحمدللہ، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا، بیٹے نے آگے کہا اللہ نے ہمیں گاڑی دے دی، وہ کہتا الحمدللہ، اس نے اس اچھی خبر پر الحمدللہ جو کہا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5، بیماری، دکھ یا تکلیف کی وجہ سے آہ اوہ کرنا۔ مثال کے طور پر کمر میں درد ہو رہی، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں گیا تو ہائے ہائے اوہ اوہ کر رہا ہے، یعنی یہ واضح نہیں کر رہا ہے، تو اس سے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6، قرآن پاک کو نماز کے اندر دیکھ کر پڑھنا۔ ہمارے احناف کے نزدیک نماز کے اندر اگر کسی نے قرآن پاک مثال جیب میں چھوٹا قرآن پاک رکھا، اس کو نماز کے اندر دیکھ کر پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 7، نماز کے اندر کوئی چیز کھا لینا۔ مثال کے جیب میں ٹافی رکھی ہے، جو کوئی چیز ایسی ہے نکالی اور کھا لی، نماز کے اندر کوئی چیز کھائیں گے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8، قبلے کی طرف سے سینے کا پھیر جانا، یعنی قبلے کی طرف سینہ ہے، مثال کے طور پر میں قبلے کی طرف جو ہے سینہ کر کے یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں سینہ یا ایسے تھوڑا سا یوں مڑ گیا، پھر گیا تو نماز کیا ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، نماز کے اندر کہا لگا کے ہنسنا۔ بعض دفعہ جو ہے بچے جو ہوتے ہیں شرارتی، چھوٹے بچے نابالغ ہوتے ہیں، وہ ہنس پڑتے ہیں، تو ان کے ہنسنے کی وجہ سے بڑے آدمیوں کو بھی ہنسی نکل آتی ہے۔ نماز کے اندر کہا لگا کے اونچی آواز سے ہنسنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10، اپنے امام کے علاوہ دوسرے امام کو لقمہ دینا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا، ایک جماعت ہو رہی، ساتھ دوسری جماعت بھی ہو رہی ہے، تو دوسرے امام نے، جو دوسرا امام ہے، اس نے کوئی غلطی کی تو یہ اس کو بتلا رہا ہے، اس کی غلطی کو صحیح کر رہا ہے، پیچھے سے لقمہ دے رہا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، عمل کثیر کرنا۔ عمل کثیر اس عمل کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر نماز کے اندر ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، موبائل کے اندر سے یوں، جیب کے اندر سے یوں موبائل نکالا اور کال کاٹ دی، دونوں ہاتھوں سے خارج کر دی، دونوں ہاتھوں سے ٹوپی یوں پکڑ کر سیدھی کر دی، اور دونوں اور جو ہے ادھر ادھر دیکھنا، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ یہ نماز کے اندر ایسا عمل کرنا، ایسی حرکت کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے نماز کیا جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ نمبر 12، قرآن پاک میں کوئی بڑی غلطی کر دینا، سخت غلطی کر دینا، جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعمت کا لفظ ہے، اس نے کہا کہ انعمت علیہم، انعمت کا معنی ہو رہا ہے کہ اللہ تو نے انعام کیا، انعمت کا معنی کیا ہو جائے گا، میں نے انعام کیا۔ تو مثال کے طور پر جب ہم غلطی کریں گے، بڑی غلطی کریں گے، اس کا معنی بدل ہو جائے گا، نعوذ باللہ یہ کفر کے قریب ہے، اور اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 13، 2 صفوں کی مقدار چلنا۔ مثال نماز پڑھ رہا ہے تو چلتے چلتے 2 صفوں کی مقدار آگے نکل گیا، یا دائیں طرف چلا گیا یا بائیں طرف چلا گیا، 2 صفوں کی مقدار، تو اس کی نماز کی وجہ سے فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 14، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ مثال کے طور پر جگہ پاک نہیں ہے، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں سجدہ کر رہا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 15، سطر کا کھل جانا یا
ایک رکن کی مقدار کھل. سطر کیا ہے مرد کا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سطر مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا جو سطر ہے وہ سارا بدن سطر ہے، سوائے نماز کے اندر ہاتھ، چہرہ اور پاؤں یہ عورت کا سطر میں نہیں ہے. تو سطر کھل گیا یا کوئی ایک رکن اس کا کھل گیا تو نماز اس سے کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. نمبر 16، نماز کے اندر ایسی دعا مانگنا، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو بندوں سے مانگی جاتی ہے. مثال کے طور پر پہلے ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اور کافی دعائیں ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. یہ جو دعا حدیث میں آئی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھی مانگی، وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ نماز کے اندر ٹھیک ہے. اگر اس نے کہہ دیا، مثال کے طور پر کہا اللہم زوجنی فلانا، کہ اللہ میری فلاں عورت سے شادی کروا دے، یا ایسے ہی عورت نے کہہ دیا، لڑکی نے کہہ دیا کہ اللہم زوجنی فلانا، کہ میری فلاں مرد سے شادی ہو جائے، اور یا کہہ دیا اللہ مئۃ دینارا، اللہم مئۃ دینار، اللہ مجھے 100 دینار دے دے، یا اللہ مجھے 100 بنگلے دے، عربی کے الفاظ میں، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کے اندر ایسی دعا کا مانگنا، دعا کے اندر ایسی چیز کا مانگنا جو بندوں سے مانگی جاتی ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 17، نماز میں درد کی وجہ سے رونا. مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک جو ہے کمر میں درد ہوگی، بازو میں درد ہوگی، ٹانگ میں درد ہوگی، اور جو ہے سر میں درد ہوگی، کسی کی بدن کے کسی حصے میں درد ہوئی، رو پڑا، اور مثال کی نماز پڑھا جو اس کی آواز پڑھنے کی آواز ہے وہ رونے کی آواز میں شامل ہو جائے، تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا. مثال تو امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اب الگ بندے نے کیا کیا، کہا جی نماز پڑھتے پڑھتے امام سے بھی آگے نکل گیا، تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. یہ نماز کی مفسدات ہیں. ان مفسدات کا جانا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بس ہم پہلی تو بات یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمان بھائی 10% نمازی ہیں، باقی جو ہے 90% جمعے کی جماعت پڑھتے ہیں، کچھ عیدین پڑھتے ہیں. پہلی تو بات ہے اللہ پاک میں سب کو جو ہے پکا نمازی بنائے. جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، اللہ پاک سب ماؤں بہنوں کو 100% پکا نمازی بنائے. ہمارے مردوں کو، نوجوانوں کو، سب کو، مسلمانوں کو اللہ پاک 100% نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کے مسائل کا جانا بھی ضروری ہے. اگر مسائل نہیں جانیں گے، بغیر مسائل کے نماز پڑھیں گے، دیکھو کوئی کام جو ہے سیکھے بغیر کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا. مثال کے طور پر ڈاکٹر بننا، اس کے لیے MBBS کرنا، اس کے لیے پھر ڈگریاں لینا، پھر بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، مریضوں کا علاج کرتا ہے. ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، اس کے مسائل کا، اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہماری قبول ہوگی؟ جیسا کہ میں نے بتایا نماز میں کچھ ایسے مفسدات ہیں، تو ہم اکثر ایسے ہوتا ہم دیکھتے ہیں اچھے یعنی دیکھنے میں بہت اچھے لگے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے یعنی وہ کوالیفائڈ نظر آتے ہیں، لیکن وہ کیا کہ نماز کی مفسدات کر رہے ہوتے ہیں، نماز ٹوٹ رہی ہوتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں، لیکن موقع پر ان کو ٹوکنا، ان کو ایسے کہنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو آج یہ میں نے جو ہے ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور پوری امت مسلمہ تک صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.